بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ پہلی سٹوری اور بڑی سٹوری یہ ہے کہ کس کس جماعت نے کس کس کو ٹکٹ دیا، مکمل تعارف کراؤں گا امیدوار، بڑا دلچسپ تعارف ہے کچھ امیدواروں کا تو، اور جناب یہ ہے کہ ہر صوبے میں کتنے کتنے ووٹ پڑنے ہیں ایک سینٹ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیا ایکسپیکٹڈ پوزیشن ہے تین بڑی جماعتوں کی، کم از کم کیا ایکسپیکٹڈ پوزیشن ہے، اس کے بعد سینٹ میں پارٹی پوزیشن کیا بنے گی۔ اور دوسری سٹوری یہ ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھا ہے رجسٹرار کو، وہی جو فیصلہ آیا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے روکا ہے، جبکہ میں یوں کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو فیصلہ لکھا اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل تھے، اس کے بارے میں رجسٹرار کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں کیا شکایات کی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، بہت ہی امپورٹنٹ خط ہے، وہ بتاؤں گا۔ پہلی بات پہ آ جائیں جناب، کس کس جماعت نے سینٹ کی الیکشن کا آپ کو پتہ ہے جناب، آج کل دھوم ہے، اور اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ ساری ڈیولپمنٹس جاری ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اوپن بیلٹ سے ہونا ہے یا سیکرٹ بیلٹ سے ہونا ہے۔ اب یہ اوپن یا سیکرٹ سے تو ہوا تو خیر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کدھر کدھر اڑیں گے، اور اگر اوپن سے ہوا تو پھر بھی بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ کیا کچھ پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ طریقہ کار کا بھی تک نہیں پتہ، باقی ڈیولپمنٹس جاری ہیں جناب۔ تقریباً ساری پارٹیز نے اپنے اپنے امیدواروں کے نام جاری کر دی ہیں جناب، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے آپ آ جائیں پی ٹی آئی پر، انہوں نے تقریباً کوئی 20 امیدواروں کے نام، سب سے پہلے بلوچستان، سب سے پہلے بلوچستان، اور بلوچستان میں ایک ہی نام عبدالقادر صاحب۔ اب ان کا نام اچانک تبدیل ہوگی، تبدیل بھی بڑے ایک ڈرامائی انداز میں ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عبدالقادر صاحب ان کا پتہ نہیں تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ایک دن پہلے انہوں نے شمولیت اختیار کی پی ٹی آئی میں، اور دوسرے دن ان کو ٹکٹ مل گیا۔ اب جیسے ہی عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ ملا تو ایک شور بپا ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر، خاص طور پہ جو بلوچستان سے ان کے پی ٹی آئی کے تمام کارکنان وغیرہ، باقی لیڈران وغیرہ جو بھی انہوں نے جناب بالکل طوفان بپا کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، ہم سے تو کسی نے مشورہ نہیں کیا، یہ ہیں کون، ان کو تو کوئی جانتا نہیں ہے۔ بیچ میں انہوں نے یہ بھی آ کے کہا کہ جناب یہی تو عبدالقادر ہیں کہ جن کے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تو 70 کروڑ 50 کروڑ سے لے کر 70 کروڑ ایک سینٹ کی سیٹ کا، تو انہوں نے کہا یہی تو لگانے والے تھے، یہی تو تھے۔ عبدالقادر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں، شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں آ کے کہا کہ جی مجھے تو ٹکٹ یہی پرویز خٹک صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، یہی جو بورڈ میں لوگ تھے انہوں نے تو دیا تھا۔ تو اب انہوں نے اگر ان کو اعتماد میں نہیں لیا تو یہ ایک بڑا، اب بڑی آپ کو میں بتاؤں کہ دلچسپ آج ایک کیا موڑ کیا آیا، دلچسپ بہت ہی سوالات اٹھ رہے تھے۔ عبدالقادر صاحب جناب بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے عمران خان صاحب کا، اور وہ چونکہ وہ ظاہر بزنس ٹائکون ہیں، وہ کہہ رہے تھے میں تو جناب اپنا بزنس مین ہوں، کو بزنس کرنا گناہ نہیں ہے، عمران خان صاحب نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، ان کی بڑی نوازش، ان کا یہ بس۔ اسی دوران جناب شہزاد اقبال صاحب نے ان کو جو ہے نا ایک بری خبر سنائی، اور وہ جناب بری خبر یہ تھی کہ شہباز گل صاحب نے، the one and the only شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ عبدالقادر صاحب سے ٹکٹ واپس لیا جا رہا ہے، اور ٹکٹ سینٹ کا اب بلوچستان سے ظہور آغا صاحب، یعنی رند صاحب کے بیٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے یار محمد رند صاحب ان کے ایک رہنما ہیں، تو جناب رند صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو ظہور آغا صاحب کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ تو عبدالقادر صاحب اسی پروگرام میں جناب وہ لائیو تھے کہ جب ان کو یہ بری خبر سنائی گئی، اب وہ ظاہر ہے وہ کیا کرتے، انہوں نے کہا جی بس لیڈر کا فیصلہ ہے، خیر یہ تو ہو گئے۔ اس کے بعد آ جائیں جناب اسلام آباد پر، یہ پی ٹی آئی کا میں بتا رہا ہوں۔ حفیظ شیخ صاحب کو جو ابھی بھی مشیر خزانہ ہیں، ان کو جناب وہ جنرل ٹکٹ دیا گیا، فوزیہ ارشد صاحبہ کو خواتین کے دیا گیا۔ اچھا یہ اسلام آباد میں بڑا ایک دلچسپ سی صورتحال بنے گی کہ پیپلز پارٹی یعنی کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، وہ پی ڈی ایم کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں، مشترکہ امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا صاحب، باقی بھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے مشترکہ امیدوار ہیں، متفقہ امیدوار ہیں۔ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے کھڑا کیا حفیظ شیخ صاحب کو۔
اب یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو حفیظ شیخ صاحب جناب انہی کے وزیر خزانہ تھے، تو کیا دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ جناب شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی آپ دیکھ لیجیے گا ان کو سبکی ہوگی کیونکہ ان کو نون لیگ والے ووٹ نہیں دیں گے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے ان کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، ان کو اہمیت ہی نہ دے کیونکہ وہ کو پی ڈی ایم کے ترجمان تھوڑی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ ٹکٹ جو ملا ہے اسلام آباد سے فیڈرل کیپٹل سے 2 سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں نا، تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ٹکٹ ملا ہے، کہتے ہیں کہ جناب اس یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ہے نا یہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ان کو زرداری صاحب نے کوئی ایسے پتے کھیلے ہوئے ہیں، کوئی گیم ایسی کی ہوئی ہے کہ اگر وہ سینیٹر سلیکٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے اس میں الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جناب ان کو چیئرمین سینٹ بھی بنانے کا، الیکٹ کروانے کا ان کا پکا پلان ہے، اور ان کی سیٹنگ اس میں بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہو گئی ہے، اور کچھ باپ سے بھی یعنی کہ BAP باپ بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیٹنگ کر لی ہے۔ اب دیکھیں کہ خیر وہ تو بات کی بات ہے۔ اب آ جائیں جناب خیبر پختونخوا میں، یہاں پر بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک تو یہ پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، شبلی فراز صاحب کو ٹکٹ ملا ہے۔ محسن عزیز صاحب جناب وہی تو ہیں جن کا مالم جب میں نے ویڈیو بھی کی تھی، مالم جبہ میں بھی ان کا نام تھا، ٹھیک ہے، مالم جبہ اسکینڈل میں۔ اچھا، ذیشان خانزادہ صاحب اور فیصل سلیم صاحب، یہ 2 نام بھی ہیں۔ ذیشان خانزادہ آپ نے نام سنا ہوگا، خانزادہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر بھی تھے خیبر پختونخوا۔ ذیشان خانزادہ صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، اور جناب فیصل سلیم صاحب بھی جو ہے نا انہی کے رشتہ دار ہیں، تو ایک فیملی میں 2 ٹکٹ آ گئے۔ اور آپ کہیں گے کہ وہ تو پیپلز پارٹی میں تھے، جناب یہی تو خانزادہ صاحب تھے، ٹھیک ہے، کہ جناب جنہوں نے جو ہے نا وہ صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جناب انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اب تو بہت سارے ٹاک شوز میں بھی یہ بول رہے ہیں کہ اب تو اس کے بعد طے کیا تھا کہ جناب یہ جو ہے نا صورتحال اس طرح سے ہے کہ میں تو ٹھیک ہے اس کو ووٹ دوں گا، لیکن میرے بیٹے کو جو ہے نا، تو یہ وہی اسی کمٹمنٹ کے تحت جو ہے نا ان کو ذیشان خانزادہ صاحب کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے، اور نجیب اللہ خٹک صاحب بھی یہ جنرل سیٹیں ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر دوست محمد محسود صاحب، یہ بڑے پرانے دوست ہیں عمران خان صاحب کے، اور جناب یہ جب وہ وزیرستان کے دورے شورے کرائے تھے، انہوں نے ہی کرائے تھے عمران خان صاحب کو جب دورے شورے کرائے وغیرہ۔ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نام ہیں جناب، یہ ان کو بھی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر دیا گیا، اور ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب جو ہے نا بال لگائے تھے عمران خان صاحب کے، جی ہاں بال لگائے تھے بھائی، ٹھیک ہے نا، کافی عرصہ پہلے لگائے تھے، اور وہ غالباً پیمز کے بورڈ آف ڈائریکٹر جب بورڈ آف گورنرز کے جو ہے نا چیئرمین بھی کچھ عرصہ پہلے ان کو لگایا گیا تھا۔ ثانیہ نشتر صاحبہ کو خواتین کی اور فلک ناز چترالی صاحبہ کو خواتین کی سیٹوں پر، اور گردیپ سنگھ کو مائنارٹیز کی سیٹ پر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جناب پنجاب سے، یہ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے سارے صوبوں سے ہے نا، تو اب پنجاب سے جناب سیف اللہ خان نیازی صاحب جناب نمبر مار گئے اس دفعہ، وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا کس حوالے سے۔ اعجاز چودھری صاحب کو دیا گیا، اون عباس بپی صاحب کو دیا گیا، اسی طرح سے علی ظفر کو ٹیکنوکریٹ پر، اور ڈاکٹر زرکا کو خواتین پر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، دی گئی سیٹ۔ اب جناب شہزاد اکبر صاحب بھی رہ گئے، بابا روان صاحب بھی رہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب سیف اللہ نیازی اور ورسز جہانگیر ترین، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اینالسٹ کہہ رہے ہیں، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، اندر کی خبر رکھنے والے کہہ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کو جانتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیف اللہ نیازی نے دھو کے رکھ دیا ہے جہانگیر ترین گروپ کو، جہانگیر ترین گروپ کسی کو نہیں ملے ٹکٹس، سارے کے سارے ٹکٹس لے اڑے سیف اللہ نیازی صاحب۔ اب جو جانتے ہیں وہ ذرا اس کی تصدیق بھی کریں گے کہ کس حد تک یہ ٹھیک ہے بات۔ اور سندھ میں آ جائیں جناب فیصل ووڈا صاحب، دا ون اینڈ دا اونلی فیصل ووڈا صاحب کو ملی ٹکٹ۔ اب میں حیران ہوں کہ فیصل ووڈا صاحب کا ادھر، یہ انشاءاللہ جلد ہی اس پر بھی میں ایک تفصیلی ویڈیو کرنے لگا ہوں ایک آدھ دن میں۔ فیصل ووڈا صاحب کی جو نااہلی کا کیس، جو ان کی ڈیول نیشنلٹی دوہری شہریت چھپانے کا وہ سلسلہ، اور باہر کی کچھ جائیدادیں وہ چھپانے کا سلسلہ، اس سلسلے میں آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کو یقین ہو گیا، وہ فیصل ووڈا صاحب آلریڈی ایم این اے ہیں،
ٹھیک ہے نا, ممبر قومی اسمبلی ہیں وہ, ان کو وہ سینٹ بنا رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کیس بہت کمزور ہے, وہ نااہل ہو جائیں گے. اور جناب اب آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو کنفرم ہو کہ ہمارا ایک بندہ آپ شہریت چھپانے کے جرم میں یا مثال کے طور پہ باہر کی جائیدادیں چھپانے کے جرم میں یہ اگر وہ نااہل ہوتا ہے تو کدھر گئے وہ پرنسپل, کدھر گئے وہ اصول؟ اگر اس کو عدالت نااہل کرتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کا کیس چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی ان کا کیس چل رہا ہے. ریسنٹلی 2-4 روز پہلے الیکشن کمیشن نے ان پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی کیا کہ آپ اس طرح سے لنگر آن کر رہے ہیں اور ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. جب الیکشن کمیشن میں وہ جاتے ہیں تو ان کا وکیل کہتا ہے کہ جناب ہمارا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا کیس تو الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے. اندازہ کرنے تو فیصل ووہرا صاحب جناب وہاں سے ان کو نااہلی کا خدشہ ہے اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے اب ان کو سینیٹر بنا دیا. جناب یوں نہیں سے تو یوں کان کو یوں ہاتھ لگا لیں. یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عدالت سے نااہل, عدالت سے کس طریقے سے 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نااہل کروایا گیا اور کیا گیا. چلے میں یوں کہہ لیتا ہوں کہیں مجھ پہ بھی جو ہے توہین عدالت نہ لگ جائے. تو اب وہ عدالت سے نااہل کیا گیا اور جناب اس طریقے سے جو ہے نا ان کو تنخواہ نہ لینے کے جرم میں, اور ان کو پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو ان کو تو جب ان کو نااہل کیا گیا پاناما کھیلتے کھیلتے اقامہ بیچ میں سے نکال کے, تو اس کے بعد جناب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو یہ کہا کہ ان سے پارٹی کی صدارت بھی لے لو. ٹھیک ہے, تو پارٹی کی صدارت بھی لے لی گئی ان سے اور وہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے صدر بنایا. تو اب حالت یہ ہے کہ اب فیصل ووہرا صاحب اگر ان کو خدشہ ہے کہ یہاں سے وہ نااہل ہو جائیں گے تو انہوں نے جناب انہوں نے کہا کہ چلیں یہاں سے نااہل ہو جائیں گے تو کیا ہوا, ٹھیک ہو گیا نا, ہم ان کو سینیٹر بنا دیتے ہیں. اب اس کے بعد دوسری سندھ سے انہوں نے سیف اللہ ابڑو صاحب کو دیا ٹکٹ. اب نون لیگ پہ آ جائیں جناب, انہوں نے پنجاب سے ہی دیے ظاہر ٹکٹ, 5 ٹکٹ دیے. تو پرویز رشید صاحب کو دیا, مشاہد اللہ خان صاحب کو دیا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دیا. ٹھیک ہے نا جی, اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پہ اور سعدیہ عباسی صاحبہ کو خواتین کی سیٹ پہ, شاہد خاقان عباسی صاحب کی سسٹر ہیں, اور اس کے علاوہ دیا ساجد میر صاحب کو جنرل سیٹ پر. یہ جنرل سیٹ پہ یعنی کہ 3 ہو گئے, پرویز رشید صاحب, مشاہد اللہ خان صاحب اور ساجد میر صاحب, پروفیسر ساجد میر صاحب, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ ٹیکنوکریٹ کی اور سعدیہ عباسی صاحبہ کو خواتین کی سیٹ پر. یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ پروفیسر ساجد میر صاحب کو نون لیگ تقریباً کوئی 5ویں بار ٹکٹ دے رہی ہے. خیر یہ ہر کسی کا پراگیٹو ہوتا ہے, اپنا عمران خان صاحب کا بھی پراگیٹو ہے یہ اس نے, لیکن سوال اٹھانا حق بنتا ہے بھائی, سوال تو اٹھائیں گے. آپ کو پتہ ہے سوال نہ اٹھا تو زوال شروع ہو جاتا ہے, میں خود کہتا ہوتا ہوں. تو مطلب پروفیسر ساجد میر صاحب, یا تو پروفیسر صاحب کے پاس ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ مطلب کوئی کچھ تو ہے نا, یا تو ان کی اب ہم بھی جو ہے نا جاتے رہتے ہیں پارلیمنٹ میں, ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ان کا پارلیمنٹ کے اندر جن کے سینٹ میں کو بہت ہی, اب مشاہد اللہ خان صاحب ہیں نا تو وہ گرجتے برستے نظر آتے ہیں اس طریقے سے, پرویز رشید صاحب بھی ہوں یا باقی لوگ بھی ہوں تو اس طریقے سے. تو مشاہد اللہ خان صاحب تو وہ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو ٹکٹ نہ ملتا بالفرض تو سینٹ میں نون لیگ کی تو رونق ہی ختم ہو جاتی, جس طرح سے مشاہد اللہ خان صاحب جو ہے نا وہ گرجتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ان کا بڑے مزے کے بندے ہیں. تو بہرحال لیکن پروفیسر ساجد میر صاحب کو نون لیگ 5ویں مرتبہ کنزیکٹیو, تقریباً اگر میں غلط ہوں تو کوئی مجھے دوست ٹھیک کر دے, تقریباً کوئی 5ویں مرتبہ جو ہے نا کنزیکٹیو ان کو ٹکٹ مل رہا ہے اور نون لیگ کی جانب سے مل رہا ہے. اور ہر دفعہ یہی کہا گیا کہ انہوں نے, مزے کی بات ایک اور ہے کہ انہوں نے کبھی اپلائی بھی نہیں کیا. اس دفعہ بھی یہی بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو خود فون کر کے کہا. تو آئی تھنک کہ بہت سا, یا تو ان کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے, یا یہ ہے ان کے اس طرح کے احسانات ہیں, یا یہ ہے وہ ضرورت ہیں. بہرحال کیا ہیں یہ بتائیں گے ذرا نون لیگ کے دوست بھی بتائیں گے. تو مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ مسلسل 5ویں مرتبہ ایک ہی بندے کو ٹکٹ جو دیا گیا, تو اس کا مطلب بہت ہی امپورٹنٹ بندہ ہے. پیپلز پارٹی پہ آ جائیں جناب. اسلام آباد سے میں نے کہا نا یوسف رضا گیلانی صاحب کو مشترکہ امیدوار بنایا گیا جناب پی ڈی ایم کا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا خیبر پختونخوا سے بھی مشترکہ امیدوار بنایا گیا فرحت اللہ بابر صاحب کو. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں, لیکن پی ڈی ایم کے یہ بھی وہاں بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں مشترکہ امیدوار, اور یہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب مشترکہ امیدوار.
اب سندھ سے جام مہتاب ڈاہر صاحب ہیں، تاج حیدر صاحب ہیں، سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں، اور یہی جو ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں. اس کے بعد شیری رحمان صاحبہ ہیں، فاروق ایچ نائک ہیں صاحب ہیں، شہادت امان صاحب ہیں، کریم خواجہ صاحب ہیں، پلوشہ خان صاحبہ ہیں، اور خیر النساء مغل صاحبہ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سندھ سے، کیونکہ سندھ سے ان کو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، تو انہوں نے وہاں زیادہ ٹکٹ دیے. یہاں پر ایک نام ہے جو کہ رحمان ملک صاحب، وہ بہت ہی امپورٹنٹ نام. بہت سارے لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ جناب ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے. یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر ضرور ہے کہ رحمان ملک صاحب کو جو ہے نا ٹکٹ نہیں دیا گیا، وہ کنٹینیو نہیں کر پائے. اچھا، اب اس کے بعد آج ہیں جناب ہر صوبے سے کتنے ووٹ درکار ہیں ایک سینیٹر بنانے کے لیے. تو جناب ہر صوبے سے، پنجاب سے تقریباً ایک سینیٹر کے، یہ میں جنرل سیٹس کی بات کر رہا ہوں، ٹیکنوکریٹ میں تو آپ اسے ڈبل کر رہے ہیں، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ 3 گنا کر لیں، 3.5 گنا. پنجاب سے تقریباً جنرل سیٹ کے لیے 48 سے کوئی 53-54 ووٹ درکار ہے، 52-53، ٹھیک ہے نا، 48 سے لے کر. ٹھیک ہے. تو سندھ سے، یعنی پنجاب میں اگر جنرل سیٹ پر 48 سے 52 یا 53 ایم پی ایز ووٹ دیں گے تو ایک سینیٹر بنے گا. بہت بڑی تعداد ہے. اور اس طریقے سے سندھ میں 19 سے تقریباً 22 لوگ دیں گے ایم پی اے، تو وہ ایک سینیٹر بنے گا. خیبر پختونخوا سے ایک سینیٹر کو 15 سے 17 لوگ درکار ہیں، اور بلوچستان سے 8 سے 9 لوگ تقریباً اتنے درکار ہیں. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، اسی وجہ سے بلوچستان پہ لوگ زیادہ خرچہ کرتے ہیں، کم لوگ درکار ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اور پنجاب میں تو اگر آپ کو خریدنے بھی پڑے تو 48-50 لوگ خریدنے پڑیں گے نا. تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے زیادہ زور لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا مطلب تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کرنے کے لیے. اچھا، اب اس کے بعد ایکسپیکٹڈ پوزیشن کیا بنے گی؟ یہ ہے وہ دلچسپ پوائنٹ. ایکسپیکٹڈ پوزیشن جناب یہ بنے گی کہ کہہ رہے ہیں عام طور پہ جو حساب کتاب لگایا گیا ہے بڑی جماعتوں میں، میں بتا رہا ہوں کہ جناب یہ ایکسپیکٹڈ پوزیشن جو پی ٹی آئی کے میں بنے گی، اگر وہی سارے کے سارے وہی ڈالتے ہیں. جی ہاں، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یا آپ نے پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ میں نے کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی بات کی تو بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ نقوی صاحب آپ یاد رکھیے گا ہماری بات، کہ اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تو کم از کم 15 سے 20 لوگ کم از کم یہ کھسک جائیں گے خیبر پختونخوا سے، صرف پی ٹی آئی سے. یہ میں نے پی ٹی آئی کے سورسز سے ان سے بات کرنا، نام بتانا ضروری نہیں ہوتا سورس کا. اچھا، پی ٹی آئی 28 سیٹیں، یعنی میجورٹی پارٹی، واحد اکثریتی پارٹی پی ٹی آئی بنے گی اگر سارے کے سارے ان کو ایز اٹ از ووٹ پڑتے ہیں، جس طرح ان کے ہیں یا باقی اتحادیوں کے ساتھ ان کا جس طرح سے سیٹنگ ہوئی ہے. تو سینٹ میں پی ٹی آئی کے کوئی 28، پیپلز پارٹی کے 19 پوزیشن، جو الیکشن کے بعد جو پوزیشن بنے گی. اس پر میں بہت ہی تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں، اس کا غالباً میں لنک بھی ڈال دوں گا اسی میں، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا لنک بھی میں ڈالوں اس ویڈیو میں، کیونکہ اس سے آپ کو سمجھنے کی آپ کو پورا مدد ملے گی. میں نے بہت ہی تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی تھی اس پر، سینٹ الیکشن پر، کہ کون ریٹائر ہو رہے ہیں، اس میں یہ بھی بتایا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ مزید بھی پورا تفصیلی ایک تجزیہ کیا تھا. تو جو اس الیکشن کے بعد ایک ایکسپیکٹڈ پارٹی پوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی کی بن جائے گی 28 سینٹ کے 104 کے ایوان میں، پیپلز پارٹی 19، پی ایم ایل این 17، اور بی اے پی یعنی کہ باپ 13، مولانا صاحب کی 5. تو اس طریقے سے پھر اور بھی جو ہے نا چھوٹی جماعتوں کی بنے گی. بہرحال جو حکومتی اور اپوزیشن کا اتحاد ہے ان کی تعداد تقریباً برابر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن سنگل میجورٹی پارٹی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر یہ اسی طرح سے. لیکن اگر کہیں ادھر ادھر کوئی جاتا ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، یعنی کہ 19-20 کا کوئی فرق پڑ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ، مثلا پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹڈ پوزیشن ہو جائے گی 28 اور یہ یکدم کم ہو کے 25 ہو جاتے ہیں یا 24 ہو جاتے ہیں یا 26 ہو، اس کا مطلب ہے کہ ایک دو کچھ تو ادھر ادھر تو گرے ہیں نا، ان کے بندے اڑے ہیں اور اسی وجہ سے تو کم ہوئے ہیں. پھر یہ کہیں تو جائیں گے نا، یا پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے یا نون لیگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیٹوں سے کہیں ادھر ادھر گڑبڑ پوزیشن ہوتی ہے تو پھر پتہ چلے گا کس کے بکے ہیں، کون لے گیا ہے اور کون جو ہے نا میدان مار گیا ہے. تو اسی وجہ سے تو حکومت کو ایک بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر بالفرض
بالفرض اگر جو ہے نا یہ اس طریقے سے صورتحال ہو اور یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تو ان کو خدشہ زیادہ ہے اپنے لوگوں کے بک جانے کا. مطلب کیوں خدشہ ہے؟ تو اس میں آ جائیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے کیس پر. کیس تو تھا کہ دوسرا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس پہ میں نے 2 ویڈیو کی ہیں پچھلے 2 دن میں، غالباً کل سے بلکہ میں نے 2 ویڈیو کی ہیں. تو کیس تھا فنڈز کا کہ 50 کروڑ روپے فنڈ دیے گئے وزیر اعظم کی طرف سے. انہوں نے سوو موٹو لیا، تو سوو موٹو انہوں نے بھی اور جسٹس مقبول باقر صاحب نے بھی، اور پھر اس کے بعد ایک بینچ تشکیل ہوا 5 رکنی. اس 5 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے. اس کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں چیف جسٹس آف پاکستان اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور اس فیصلے میں جناب یہ لکھا گیا کہ آئندہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وزیر اعظم کے کیسز نہ سنیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ایک فیصلہ بڑا عجیب و غریب. اس فیصلے کو آلریڈی 12 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ ہے 1999 کا، فل بینچ کا، فل کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جناب جو بینچ کوئی کسی جو مثلا ایک کوئی بینچ ہے وہ سپریم کورٹ کے کوئی دوسرے ججز کے بارے میں یا بینچ میں موجود ججز کے بارے میں یہ ڈائریکشن نہیں جاری کر سکتا کہ ان کو کس کا کیس سننا چاہیے یا کس کا نہیں سننا چاہیے یا کس سے کیس کو کب اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے. جج خود چاہے تو وہ الگ کر سکتا ہے، ادروائز اس پہ کوئی تھوپا نہیں جا سکتا. اب جو فیصلہ آیا تو یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا فیصلہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے لکھ دیا کہ آئندہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں سنیں گے کیس وزیر اعظم کے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف انہوں نے ایک پرسنل حیثیت میں کیس کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے غیر جانبداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ سنیں. اب یہ بڑا عجیب و غریب لگا وکلا کو بھی، بارس کو بھی. بلوچستان بار نے بھی اس کے اگینسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اس پہ وہ کر رہا. اچھا بڑے عجیب و غریب نا اس سلسلے میں پھر وہی عظمت سعید صاحب براڈ شیٹ کے بن گئے. اچھا ماضی کی بہت ساری مثالیں ہیں. افتخار چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے کیسے سنتے رہے، وہ حالانکہ الزام بھی لگاتے رہے ان پہ بائسنس کے. ثاقب نثار صاحب یعنی بابا رحمتہ صاحب نون لیگ کے، یہاں تک کہ افتخار چودھری صاحب اور پرویز مشرف صاحب کی ذاتیات سے زیادہ کس کی ذاتیات ہوگی؟ جب وہ ریسٹور ہو کے دوبارہ آئے تو وہی پرویز مشرف صاحب کے کیسز سنتے رہے، وہی انہوں نے پھر کس طریقے سے ان کے اگینسٹ بھی فیصلے دیے. تو اس وقت کسی نے کہا کہ آپ کا بائسنس ہے یا آپ کا تو ذاتیات ہے، یا اس سے بڑی ٹسل یا ذاتیات کیا ہوگی پرویز مشرف صاحب سے اور افتخار چودھری صاحب کی جو آپس میں تھی، وہ ہر کسی کو پتہ ہے روز روشن کی طرح. تو اب جناب ایک خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کے نام. وہ خط رونگٹے کھڑے کر دینے والا خط ہے. وہ ایک ایسا خط ہے کہ اس خط کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے یعنی عدالت عظمیٰ کے ججز کے درمیان کس طریقے کا اختلاف ہے، کس طرح کا اختلاف ہے. تو وہ لکھتے ہیں جناب کا ڈیئر رجسٹرار، اپنے کیس کا حوالہ دیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب لکھ رہے ہیں کہ I have learned that an order or judgment, don't know which was, ٹھیک ہے which one, was passed in the subject case number case on 11th February 2021 and released to the media. This is shocking since as yet I have not received the file with the order or judgment. کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی 11 فروری 2021 کو کوئی آرڈر نکلا ہے، پتہ نہیں کون سا آرڈر یا ججمنٹ تھا، وہ مجھے بتائے بغیر میڈیا کو جاری کر دیا گیا ہے. میں نے دیکھا ہی نہیں اور وہ میڈیا کو جاری کر دیا ہے. It is settled practice that after the judge heading the bench, in this case the Honorable Chief Justice, writes the order or judgment, it is sent to the next senior judge and no one, and so on. However, Honorable Mr. Justice Ijazul Ahsan apparently received it, but I never did, and the world knows of it before I have seen it. کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک سیٹلڈ پریکٹس ہے، یہ مروجہ ایک رواج ہے، یہ ایک روایت ہے سپریم کورٹ کی کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو جو فیصلہ لکھتا ہے ہیڈ آف دا بینچ، اور اس فیصلے میں اس بینچ کے سربراہ خود چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے فیصلہ لکھا، پھر وہ فیصلہ بھیجا جاتا ہے اس سے نیچے والے سینئر موسٹ جج کو، پھر اس سے آگے سینئر موسٹ کو، پھر اس سے آگے، تو اسی طریقے سے سارے ججز کو بینچ میں جو شامل ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جسٹس اجاز الاحسن صاحب کو یہ فیصلہ ریسیو ہوا ہے، ان کو بھیجا گیا لیکن مجھے نہیں بھیجا گیا. پوری دنیا کو فیصلے کا پتہ چل گیا لیکن مجھے فیصلے کا پتہ نہیں چلا کہ وہ فیصلہ کون سا تھا. ان کو میڈیا سے پتہ چلا، ظاہر ہے معاف کیجئے گا.
کائنڈلی اب وہ یہاں سے سوالات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ بہت ہی عام بات نہیں ہے یہ. اس کے بعد دیکھیے کائنڈلی لیٹ می نو کہ مجھے ذرا بتائیے, یہ رجسٹرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وائی دا آرڈر اور ججمنٹ واز ناٹ سینٹ ٹو می, کہ یہ آرڈر یا ججمنٹ, یہ فیصلہ یا حکم مجھے کیوں نہیں بھیجا گیا, جو حکم تحریر ہوا وہ مجھے کیوں نہیں بھیجا گیا. ہم بھی کہیں کہ اسی وجہ سے تو کوئی سائن شائن نہیں تھے اس پر, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی سائن نہیں تھے, وہ مجھے کیوں نہیں بھیجا گیا. وائی دا سیٹلڈ پریکٹس آف سینڈنگ اٹ ٹو دا نیکسٹ سینئر جج واز ناٹ فالوڈ, کہ چیف جسٹس صاحب کے بعد جو اگلے جج کو بھیجا جاتا ہے فیصلہ, پھر اس سے اگلے جج, اس پریکٹس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا, اس کو کیوں چھوڑا گیا ہے. تیسرا سوال انہوں نے کیا, وائی واز اٹ ریلیز ٹو دا میڈیا بفور آئی ریڈ اٹ, let alone had the opportunity to sign it in the agreement or disagreement, کہ یہ میڈیا کو پہلے کیوں دیا گیا, پہلے مجھے کیوں نہیں دکھایا گیا, کہ مجھے یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ میں اس پر سائن کروں, چاہے میں ایگری کروں یا چاہے میں ڈس ایگری کروں. تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ میڈیا کو پہلے دیا گیا اور مجھے نہیں دکھایا گیا, مجھے سائن کرنے کی اجازت نہیں ملی, مجھے سائن کرنے کے لیے نہیں دیا گیا. چوتھا سوال انہوں نے کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ who ordered its release ٹو دا میڈیا, میڈیا کو کس نے کہا کہ یہ آرڈر کس نے کیا تھا کہ یہ میڈیا کو ریلیز کیا جائے. اور پانچواں سوال انہوں نے کیا اینڈ پرووائڈ می دا کیس فائل سو آئی مے فائنلی ریڈ دا آرڈر اور ججمنٹ. اب ابھی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ابھی تک وہ ججمنٹ کی کاپی نہیں ملی, ابھی تک ان کو اب آپ ذرا تھوڑا سا, میں انتہائی ادب کے دائرے میں کہوں گا, ادب کے دائرے میں رہ کے اور انتہائی معذرت کے ساتھ, کہ سپریم کورٹ میں کوئی کیس جب جاتا ہے نا تو پھر اس وقت, کیونکہ جب آپ کا جتنا عہدہ بڑا ہوتا ہے, جتنی رسپانسبلٹی بڑی ہوتی ہے, اتنا آپ کا محاسبہ بھی بڑا ہونا چاہیے, اتنی آپ سے پوچھ گچھ بھی بڑی ہونی چاہیے, اتنی آپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی بڑی ہوتی ہیں. جتنا آپ کا عہدہ بڑا ہوتا ہے, جتنی آپ کی عزت بڑی ہوتی ہے, اتنی آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. جب کوئی جاتا ہے, کوئی سیکٹری لیول کا بندا جب کوئی جاتا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ ڈی سی صاحب ایک گئے, ڈپٹی کمشنر لاہور, تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ کا ڈیکورم ہے, آپ کس طرح کے کپڑے, رنگ برنگی کپڑے پہن کے آ گئے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک کہا, غلط نہیں کہا. اسی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ ایک ملزم جو قبل از گرفتاری ضمانت, عام طور پہ جو لا نوئنگ سرکلز ہیں وہ جانتے ہیں کہ قبل از گرفتاری ضمانت رائٹ ہوتا ہے. ایک ملزم کو کچھ عرصہ پہلے, کوئی غالباً سال پہلے ہوگا یا 1.5 سال پہلے ہوگا, مجھے صحیح اس کی تاریخ یاد نہیں ہے, ادھر ہی اسلام آباد کی ضلعی کچہری میں وہ جناب گیا قبل از گرفتاری, تو پھر اس کے بعد اس کی قبل از گرفتاری دوسری پیشی پہ غالباً اس کی وہ کینسل ہو گئی. تو اس نے پھر ہائی کورٹ میں شکایت کی کہ کیوں کینسل ہوئی, تو انہوں نے کہا, جج صاحب نے جواب دیا کہ یہ کورٹ کے اندر چیونگم, ٹھیک ہو گیا نا, یعنی ببل گم, چیونگم جو ہے نا وہ چبا رہا تھا, اور یہ چیونگم چبانا کورٹ کی توہین ہے. یہ چیونگم چبا کے, اب آپ ایک طرف سے تو اتنا ڈسپلن اور اتنا ڈیکورم جو ہے نا پسند کرتے ہیں, جو کہ ہونا بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں, اور دوسری طرف یہ حالات ہیں کہ ایک فیصلہ آتا ہے اور بینچ یعنی ڈسپلنری, آپ اندازہ کریں نا کہ ان ڈسپلنری پرنسپلز کو کون وائلیٹ کر رہا ہے, ملک کی سب سے بڑی عدالت مبینہ طور پہ وائلیٹ کر. میں نہیں کہہ رہا, یہ تو خط لکھ کے بتا دیا ایک سینئر جج نے, خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, کہ کس طریقے سے وہ جو مروجہ پریکٹسز ہیں, وہ کس طریقے سے جو روایات ہیں سپریم کورٹ کی, کس طریقے سے جو سیٹلڈ پریکٹس ہے اس کو کس طریقے سے وائلیٹ کیا گیا. اگر یا تو وائلیٹ کیا گیا تھا تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا جنہوں نے وائلیٹ کیا, جن پہ الزام ہے کہ وائلیٹ کیا, اگر ظاہر کس نے, رجسٹرار ایسے تو نہیں جاری کر سکتا فیصلہ, اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کی اجازت سے فیصلہ جاری کیا ہوگا میڈیا کو, اور اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کی اجازت سے نہیں بھیجا ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. تو کچھ تو ہے نا, مطلب عوام تو سوال کریں گے نا, سوال تو بہت سارے بنتے ہیں کہ اگر اس لیول پہ ججز کے درمیان اگر اختلافات, آپ کو یاد ہوگا انڈیا کی سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے بیٹھ کے, 3 کے 4 ججز تھے غالباً, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی اپنے چیف جسٹس کے اگینسٹ. یہ یاد ہے آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی, اپنے ریزرویشن شو کیے تھے اپنے, جس کا مطلب ہے یہ ایسی پریسیڈنٹس ہیں,
ऐसी प्रेसिडेंट है कि जो है ना इस तरह से भी हो सकता है। तो काजी साहब ने ये बताया कि जनाब किस तरीके से, यानी कि आप अंदाजा करें कि किस तरीके से मसलन मैं कह लूं कि मुबैना अगर वायलेशन हुई है तो आप दूसरों को तो इस तरीके से डिसिप्लिन का दर्ज देते हैं। आप खड़े खड़े आप आईजी तक, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का, जो कि 22 ग्रेड का बंदा होता है, 21-22 ग्रेड के बंदों, सेक्रेटरी जो 20-21-22 ग्रेड में होते हैं, उनके आप यूं समझ लें कि मैं समझता हूं कि माजरत के साथ कहूंगा कि कपड़े उतार लेते हैं कि थोड़ी सी कोई गलती हो जाती है कोर्ट में। आप खड़े खड़े जनाब, आपकी कलम में इतनी पावर है, आपके फैसले में इतनी पावर है कि आप जनाब यूं समझ लें कि बैठे बैठे जिस तरीके से आप करते हैं तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उड़ा के रख देते हैं। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ जब हम डिसिप्लिन का ये हाल देखेंगे माजरत के साथ कि उनके अपने अंदर के जो इख्तलाफात सामने आएंगे और जो अपने अंदर के जो है ना जिस तरीके की जो डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ेंगी, तो हम तो ये तो एक आम जो सूरत हाल सामने आई है कि किस तरीके से आपने अपनी अक़दार को, किस तरीके से आपने अपनी रिवायात को, किस तरीके से आपने अपनी फैसलों की जो मसलन जो रिवायत है उसको किस तरीके से मुबैना तौर पे बागियों नजर में पामाल किया कि एक जज साहब लिख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, माजी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो क्यों। तो मैं क्या कह सकता हूं, अदब के दायरे में ही कहूंगा, इससे ज्यादा बंदा क्या कह सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।